یہودیوں کے اوپر اللہ نے بہت کرم کیا. آئیے میں آج آپ کو 2 منٹ میں یہودیوں کی کہانی سناتا ہوں. یہودی کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل، ایک جناب اسحاق. 2 بیویاں، ایک جناب ہاجرہ، ایک جناب سارہ. ہر بیوی سے ایک ایک بیٹا. جناب سارہ سے جناب اسحاق، جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل. پہلے پوری فیملی شام میں رہتی تھی. اللہ کا حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو جہاں ہم کہیں وہاں چھوڑاؤ. حکم خدا سے جناب ابراہیم نے لا کے ان کو مکے میں چھوڑا. تو یہ فیملی اور یہ خاندان جو برانچ تھی ان کے، یہ مکے میں ڈیولپ ہوئی. اور جناب سارہ اور جناب اسحاق یہ شام میں رہے. جناب اسحاق کے صاحبزادے تھے جناب یعقوب، وہ بھی نبی تھے. جناب اسحاق بھی نبی تھے، جناب یعقوب بھی نبی تھے. جناب یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل کے بھتیجے تھے. جناب اسحاق کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. سنیں بچے، اس کو ذہن میں نوٹ کریں. جناب اسحاق کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. جناب اسحاق کے 12 بیٹے ہوئے. چونکہ ان کا نام اسرائیل تھا لہذا یہ لوگ بنی اسرائیل کہلائے. اور کیا آپ نے بنی ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو، تو بنی اسی سے بنا ہے. بنی اسرائیل مانے اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولادیں. آپ نے قرآن پاک میں یہ قصہ بہت تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ جناب اسحاق کے بیٹوں نے ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف کو جا کے کنویں میں دھکیل دیا، اور وہاں سے ان کو وہ لوگ لے گئے نکال کے جو غلاموں کے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے. اور انہوں نے حضرت یوسف کو لے جا کے مصر میں بیچا. جناب یوسف مصر میں رہے، اور وہ لمبی کہانی ہے، آپ قرآن میں پڑھیے پورا تفصیل معلوم ہو جائے گی. بہرحال وہاں ان پر تکلیفیں بھی گزری، قید میں بھی رہے، مگر اللہ نے ان پر کرم کیا اور پھر وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے. جب وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے تو ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے. بھائی ان کو پہچان نہیں پائے، مگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مذہب نفرت نہیں سکھاتا. جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈھکیلا تھا، اس وقت یوسف بادشاہ تھے، گردنیں اڑوا دیتے ان کی، مگر یوسف خالی بادشاہ نہیں تھے، نبی بھی تھے. بادشاہ نہیں تھے خالی، نبی بھی تھے. لہذا مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے حضرت یوسف تخت حکومت پر بیٹھ کے. انہوں نے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں کہا، ان کو غلہ دے دیا، اور خالی جو پیسے لائے تھے وہ بھی ان کے سامان میں رکھوا دیے. اور ان سے کہا کہ ایک بھائی تمہارا اور بھی ہے شاید. پوچھا ان سے تو ان کا ایک بھائی اور بھی ہے. تو کہا آپ کی آنا تو اس کو بھی لیتے آنا. جب وہ آئے دوبارہ تو اس بھائی کو بھی لائیے. سگا بھائی تھا حضرت یوسف کا، چھوٹا تھا حضرت یوسف سے بنیامین، اور یہ ان کے قتل میں یا ان کو کنویں میں ڈالنے میں سازش میں شریک نہیں تھا. یہ اس بھائی کو انہوں نے روک لیا، پھر باپ کو بھی بلا لیا، سب بھائیوں کو بھی بلا لیا، سب کو معاف کر دیا. اس طریقے سے بنی اسرائیل شام سے مائگریٹ کر کے مصر پہنچے. یہ میں محض اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ معاملہ معلوم ہو جائے کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور مصر میں کیسے پہنچے. بنی اسرائیل شام سے مائگریٹ کر کے اس طرح مصر پہنچے. مصر میں بہت دنوں بنی اسرائیل حکومت کرتے رہے.
یعنی حضرت یوسف کے انتقال کے بعد بھی حکومت ان کے خاندان میں رہی، مگر ظاہر ہے کہ نبی تو حضرت یوسف تھے، ان کی حکومت تو عدل و انصاف پر تھی، مگر بعد والے جو آئے وہ ویسے نہیں رہے، دھیرے دھیرے کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور ایک دوسرا خاندان، دوسری فیملی جو قبطی کہلاتے تھے وہ وہاں کے رولر ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، اور یہ لوگ جو تھے یہ ان کے غلام بن گئے۔ مطلب غلام سے مراد ویسے غلام نہیں، مطلب وہ غالب آ گئے اور یہ ختم ہو گئے، انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کیے، ان کو ستانا شروع کیا۔ قبطی خاندان وہ تھا جس میں فرعون ہوتے تھے، فرعون پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، جو اس تخت پر بیٹھتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، جیسے بادشاہ پراپر ناؤن نہیں ہے، جو کنگ ہوگا وہ بادشاہ کہلائے گا، ویسے فرعون جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہے، جو اس طرح بیٹھے گا اس گدی پر وہ فرعون کہلائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور جو دریا میں ڈوب گیا، اس کا نام رامسیس سیکنڈ تھا۔ یہ فرعون حضرت موسیٰ کے پیریڈ کا جو تھا، یہ فرعون رامسیس سیکنڈ تھا۔ جب پیغمبروں کی یہ اولاد بہت دنوں ذلت و خواری کی زندگی گزار چکی تو اللہ کو ان پر پھر رحم آیا اور انہوں نے ان میں حضرت موسیٰ جیسا رہبر پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ نے ان کو آرگنائز کیا۔ اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، ان کے لیے دریا میں راستے بنائے، ان کو دریا اس پار اتارا، فرعون کو ڈبویا، ان کو تورات جیسی کتاب دی، موسیٰ جیسا نبی دیا، اللہ نے ان پر احسانات کیے، ان پر کرم کیے، ان پر عزتیں کی۔ سنیے گا ذرا، قرآن نے یہ سب لکھا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ سب قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، اور اس کے بعد جب یہ عزت آبرو کے ساتھ خیریت سے زندہ سلامت مصیبتوں کے دور سے نکل کے پہنچے سیریا کے بارڈر تک، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جب تم اس علاقے میں داخل ہونے لگنا جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو سجدہ کرنا، اور ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہونا۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً، جب تم اس کے انٹرنس میں پہنچنا اس علاقے کے تو سجدہ کرنا اللہ کو۔ حطہ کے معنی ہوتے ہیں اس زبان میں برکت کے، اور حطہ حطہ کہتے ہوئے اندر داخل ہونا۔ مگر اتنے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، نہ سجدہ کیا، نہ حطہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ نتیجے کے طور پر قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو 40 برس وادی تیہ میں بھٹکایا، وہ بھٹکتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا اور وہ منزل نہ پا سکے جس منزل کی تلاش میں وہ آئے تھے۔ یعنی 40 برس کی سزا ان کو تجویز ہوئی،
اور 40 برس تک وہ اس وادی میں بھٹکتے رہے اور اس سے نکلنے کا راستہ ان کو نہ ملا. یہ پورا قصہ قرآن نے بتایا ہے. لیکن مسلمان تو یہ سوچ رہا ہے کہ ڈائبٹک تو ہندو ہے, ہم سے کیا مطلب, ہارٹ پیشنٹ تو کرسچین ہے, ہم سے کیا مطلب. جبکہ جو گڑبڑ کرے گا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے اللہ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر ناراض ہوا اور وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوئے. عزیزوں, اب توجہ چاہتا ہوں, یہاں تک تو قرآن کا لکھا ہے. اب آئیے مجھ سے سنیے. جس طرح ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل مصر میں تھی, ویسے ہی ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل مکے میں تھی. پیغمبر کے بعد اور حضرت اسماعیل کے بعد ان میں بھی برائیاں پیدا ہو گئیں, ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں, ان میں بھی بہتوں میں بت پرستی پیدا ہو گئی, ان میں بھی ظلم و جور کی عادتیں پیدا ہو گئیں, ان پر بھی غریبی اور مصیبتوں کا حملہ ہونے لگا. بہت دنوں بعد اللہ کو ان کے حال پر بھی رحم آیا اور اللہ نے ایک نبی پیدا کیا جس نے ان کو منظم کیا, جس نے ان کو آرگنائز کیا, جس نے ان کو تمام مشکلات سے نجات دلائی, جس نے ان کو برائیاں کیا ہیں, اچھائیاں کیا ہیں, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, ظلمت کیا ہے, نور کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, وہ تمام باتیں ان کو بتائیں. اللہ نے ان کو محمد جیسا نبی دیا, اسلام جیسا دین دیا, قرآن جیسی کتاب دی. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جب یہ رسول کے ساتھ حج آخر سے پلٹ رہے تھے تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور مولا مولا کہو. تو عزیزان گرامی, اگر ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل کے لوگ ہتا ہتا نہ کہنے اور حکم خدا کی مخالفت کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں, تو دوسرے بیٹے کی نسل والے مولا مولا نہ کہہ کے اور اللہ کے حکم کی سرتابی کر کے کیا عزت پائیں گے. پڑھیے آپ قرآن, اس کے اندر لکھا ہے بنی اسرائیل کا کیریکٹر کہ یہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے, یہ آیتوں کو بیچتے تھے, یہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے لے کے کھاتے تھے, اس لیے اللہ ان سے ناراض ہے. تو عزیزان گرامی, اگر بنی اسرائیل سے اللہ اس لیے ناراض ہے کہ وہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے, تو کیا رسول کے نواسے کو قتل کرنے والے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوگا؟